إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس عشر فصل. المثنى اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورۃ لیدل علی ان معه آخر مثلہ. توجہ عزیز و فرمانا، آج کی بحث ہماری مثنیٰ کے بارے میں ہے، تثنیہ کے بارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو یا ہو اور ما قبل ان کا مفتوح ہو، نون مکسور ہو، تاکہ یہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. مثنیٰ کی کیا تعریف ہوئی ہے؟ مثنیٰ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو یا ہو، ما قبل مفتوح ہو اور نون مکسور ہو، تاکہ یہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہے. جیسے مثلا رجلان ہے آغا جان، رجلان تثنیہ ہے. یہ کیا بتاتا ہے کہ اس رجل جیسے دو ہیں، رجلن و رجلن ہے مثلا، ٹھیک ہے. یہ رجلان رفیع حالت ہے، رجلین ہوگا تو وہ نسبی اور جری حالت ہوگی. یہ جو بات کی ہے یہ صحیح میں ہے، یہ صحیح کا تثنیہ ہے جس کے آخر میں الف ہو یا ہو، ما قبل مفتوح ہو، نون مکسور ہو. اس کے بعد جو مطلب عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ اسم مکسور ہے. اسم مکسور اور اسم ممدود کا تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنا ہے. اسم مکسور کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. تو اس کا تثنیہ کیسے بنایا جائے گا اسم مکسور کا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اسم مکسور کی جو الف ہے اگر وہ واو سے تبدیل ہوئی ہے، اسم مکسور کی الف اگر واو سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ ثلاثی بھی ہے، اسم مکسور کی الف واو سے تبدیل ہوئی ہے نمبر 1، نمبر 2 وہ ثلاثی ہے، تو تثنیہ بناتے ہوئے وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا. یعنی وہ الف جس سے تبدیل ہوئی ہے یعنی واو سے، تثنیہ کے وقت دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی. کیا عرض کیا آگا جان؟ اس میں مکسور میں اگر اس میں مکسور کی الف واو سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ ثلاثی ہے تو تثنیہ کے وقت اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. جیسے جناب علی عصا ہے نا، عصا، اس کا تثنیہ بنتا ہے عصاوانے. دیکھا واو پلٹ گئی ہے. عصا جو ہے، عصا کی جو الف ہے نا یہ جناب واو سے تبدیل شدہ ہے. یہ عصا کی الف واو سے تبدیل شدہ ہے، لہٰذا تثنیہ کے وقت اصل کی طرف پلٹ گئی ہے. عصا سے بنائے عصاوانے. کیسے عصا کی واو سے ہے بھلا؟ کیسے؟ عرض خدمت ہے کہ عصا اصل میں تھا عصاون. عصا اصل میں کیا تھا؟ عصاون تھا میرے بھائیوں. جب عصاون تھا تو قاعدہ صرفی آپ جانتے ہیں، واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو جاتا ہے تو بن گیا عصا. تو عصا اصل میں عصاون تھا، واو تھی نا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہوا، بن گیا عصا. اور جب عصا سے ہم تثنیہ بنائیں گے تو واو اپنی اصلی جو تھی نا وہ پلٹ آئے گی، بن جائے گا عصاوانے. یہ پہلی صورت بتا رہا ہوں آپ کو اسم مکسور کی.
دوسری صورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ اگر اس کی الف، اسم مکسور کی الف یا سے تبدیل ہوئی ہے یا وا سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ ثلاثی سے زیادہ بھی ہے، یا میرے عزیزو یہ الف اسم مکسور کی کسی سے تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو یہ جناب علی کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ الف یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسم مکسور کے بارے میں دوسری صورت کیا عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر الف مکسور کی الف یا سے تبدیل ہوئی ہے یا وا سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ اسم ثلاثی سے زیادہ ہے یا کسی سے بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف تثنیہ کے وقت یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی آپ نے غور فرمانا ہے، یہ جو ہے نا رحیان پہ ہم لوگ ذرا توجہ دے لیں کہ یہ کس سے بنا ہے؟ رحیان، رہا سے آگا جان یہ بنا ہے، رہا کا تثنیہ ہے رحیان۔ رہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکی۔ رحیان کس سے بنا ہے؟ رہا سے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا رحایون۔ رحیان اصل میں کیا تھا؟ رحایون تھا آگا جان، تو پھر وہی قاعدہ صرفی یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہوگی، بن گیا رہا، اور رہا سے بنا ہے رحیاں نے بنا ہے، رہا سے بنا ہے رحیاں نے، جس کا معنی ہے چکی، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے ملحیان۔ ملحیان یہ کس سے بنا ہے آگا جان؟ ملحیان یہ واو سے تبدیل ہوا ہے، ملحیان تثنیہ ہے ملحہ کا، ملحیان تثنیہ کس کا آگا جان؟ ملحہ سے بنا ہے ملحیان، تو یہ ملحہ اصل میں کیا تھا؟ ملحاون، ملحاون تھا، تو پھر وہی قاعدہ صرفی واو متحرک ما قبل مفتوح بن گیا الف، تو ملحہ بنا، ملحاون سے بنا ملحہ، اور ملحہ کا تثنیہ بنا ہے ملحہ یانے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو مثال ہے حباریان ہے، یہ جو حباریان ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کیا تھا؟ حبارہ سے بنا ہے حباریان، تو یہ اس کی وہ الف اپنی ہے، کسی سے تبدیل شدہ نہیں ہے، تو وہ یا میں حبارہ سے حباریان بن گیا ہے۔ کیا مطلب بنا گا جان؟ کہ اگر اس میں مکسور کی الف یا سے تبدیل ہوئی ہے یا وا سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ ثلاثی سے زیادہ ہے یا کسی سے تبدیل نہیں ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، تو یہ الف یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رحیان میں رہ سے جو رحیان بنا ہے، رہ کی الف کس سے تبدیل ہوئی تھی؟ یا سے تبدیل ہوئی تھی۔ ملحیان تثنیہ بنا تھا ملحہ کا، تو اس کی الف کس سے تبدیل ہوئی تھی؟ وا سے تبدیل ہوئی تھی، ملحہ کی الف وا سے تھی، کیونکہ بتائے نا ملحاون تھا۔ اور حباریان حبارہ سے بنا تثنیہ حباریان، کسی سے تبدیل نہیں تھی، تو تینوں موارد میں ٹھیک ہے کیا ہو گئی تھی؟ وہ الف مکسورہ یا میں تبدیل ہو گئی ہماری آگا جان، ٹھیک ہے، اس میں مکسورہ تمام ہوا۔ مطلب بعدی ہے آگا جان اس میں ممدود کے بارے میں، جو ہمارا اس میں ممدود ہے نا میرے عزیزو، اس کی بھی آپ نے چند ایک صورتیں بنانی ہیں۔ اس کا حمزہ اگر اصلی ہے، اس میں ممدود کا حمزہ اگر اصلی ہے تو وہ ثابت رہتا ہے، اس میں ممدود کا حمزہ اگر اصلی ہے نا تو وہ ثابت رہتا ہے، اس کو نہیں تبدیل کرنا ہوتا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں ممدود کا جو حمزہ ہے وہ کس سے ہے آگا جان؟ تانیث کے لیے۔ اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہے تو وہ ثابت رہے گا، اگر ہے وہ تانیث کا، اس میں ممدود کا حمزہ تانیث کا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟
وہ جناب علی وا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسم مکسور کا حمزہ اگر واو سے تبدیل ہوا ہے، معذرت، اسم ممدود کا حمزہ اگر تانیث کے لیے ہے تو پھر وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت اسم ممدود کی یہ ہے کہ اگر یہ حمزہ واو یا یا سے تبدیل ہوا ہے، واو یا سے یہ اگر تبدیل ہوا ہے تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، حمزہ کو باقی رکھنا، حمزہ کو وا میں تبدیل کرنا، اس میں دونوں صورتیں جو ہیں نا وہ جائز ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اور مطلب بعدی یہ ہے کہ جب اسم کو مضاف کریں تو اضافت کے وقت کیا ہوتا ہے، وہ نون جو ہے نا اس کی گر جاتی ہے، اضافت کے وقت نون گر جاتی ہے۔ اچھا، اگلا مطلب ہے یہ جو ہے نا خصیہ اور علیہ، یہ جب تثنیہ بناتے ہیں نا تو ان کی جو تا ہے خصیتون کی اور علیتون کی، یہ تا جناب کہتے ہیں گر جاتی ہے، خصیتون اور علیتون کی تا گر جاتی ہے تو خصیان اور علیان بن جاتا ہے۔ کیوں تا اس کی گر جاتی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خصیہ اور علیہ جو ہے نا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں، گویا کہ یہ دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، متلازم ہیں، فَكَأَنَّهُمَا الشَّيْءُ الْوَاحِدُ، ٹھیک ہے نا، ہیں تو دو لیکن اتنے ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں گویا کہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ سے معذرت کے ساتھ اب ان کا معنی بتاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی شرم آ رہی ہے، کیا کیسے بتایا جائے؟ ممکن ہے کسی کو نا خصیتون آغا جان مرد کے جو ہوتے ہیں نا مثلاً بیضتین سے تعبیر کر دوں، جو دو انڈے ہیں مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہیں خصیہ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں گویا کہ ایک چیز ہے۔ اور جو علیہ ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے، انسان کی پشت کی طرف جو علیہ ہے، جہاں جس طرح جب وہ بیٹھتا ہے نا پیچھے تو وہ علیہ کہلاتا ہے۔ علیہ بھی دو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علیہ بھی دو ہی ہیں، کوئی بیٹھے تو وہ پیچھے سے دیکھے نا، جہاں بیٹھتا ہے آدمی ٹیک لگا کے پیچھے، تو جو پچھلی پشت ہے، معذرت پشت تو پچھلی بنتی ہے، وہ نیچے والا جو حصہ ہے اس کو علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ زوج نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بعدی آگا جان یہ ہمارا کہ جب تثنیہ کو تثنیہ کی طرح مضاف کرتے ہیں، نقطہ بڑا خوبصورت ہے اگر آپ لطف فرمائیں، تثنیہ کو تثنیہ کی طرف جب کرتے ہیں نا مضاف تو کیا کرتے ہیں، اس وقت جو پہلا تثنیہ ہے نا اس کو جمع کی شکل میں لاتے ہیں، دوسرے کو تثنیہ کو تثنیہ کی طرف جب مضاف کرتے ہیں تو جو پہلا تثنیہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جمع کی شکل میں لاتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ دو تثنیوں کا جمع کرنا کراہت رکھتا ہے، دو تثنیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا تو وہ مطلب ہے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کراہت ہے، لہذا تثنیے کو تثنیے کی طرف جو ہے نا جب اضافت کریں تو جو پہلا تثنیہ ہے اس کو کیا لاتے ہیں، جمع کی شکل میں لاتے ہیں۔ جیسے جناب ہے مثلاً فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ایدی کو جمع لائے ہیں، ہما کو تثنیہ لائے ہیں، ٹھیک ہے، ایدی والسارق والسارقۃ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، یہ ایدی جو ہے جمع لائے ہیں، ہما کو تثنیہ لائے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ مطلب ہے کیا ہے آگا جان، دونوں تثنیہ ہیں، لیکن پہلے کو جو ایدی ہے اس کو جمع لائے ہیں اور جو دوسرا ہے اس کو مطلب ہے تثنیہ کی شکل میں رکھا ہے، کیونکہ دو تثنیوں کا جمع کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں جہاں اتصال لفظی بھی ہو اور معنوی بھی ہو، فیما یکون اتصال و لفظاً و معنن، جہاں اتصال لفظی اور معنوی ہو۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اتصال لفظی اور معنوی سے کیا مراد ہے؟ تو مطلب واضح ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں اتصال لفظی ہوتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ایک کلمہ جو ہے اور دوسرے کلمے سے جو جدائی آتی ہے وہ تنوین سے ہوتی ہے، تنوین جب کسی کلمے پہ لگی ہوئی ہے تو وہ کلمہ دوسرے کلمے سے کیا ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اضافت کرتے ہیں تو وہ تنوین کیا ہے گا جان، گر جاتی ہے، تنوین یا قائم مقام تنوین مثلاً
اضافت کے وقت گر جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اتصال ان کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو جدائی ہے وہ تنوین، یہ کئی مقام تنوین ہے نا جو ایک اسم کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اضافت ہوئی، تنوین گر گئی تو ان کے درمیان اتصال لفظی آ جاتا ہے۔ اور اتصال معنوی سے مراد آپ جانتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کہ مضاف اور مضاف الیہ کا کلمۃ واحدہ ہے۔ معنوی اتصال آپ نے دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کو ایک کلمہ مثلا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس درس میں آپ کی خدمت میں بھلا کیا عرض کیا ہے آغا جان میرے عزیز بھائیو، تثنیہ کی تعریف کی ہے کہ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو یا یا ہو، ما قبل مفتوح ہو اور نون مکسور ہو، تاکہ دلالت کرے کہ اس اسم جیسا اس کی ساتھ ایک اور بھی ہے، جیسے رجلان کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عرض کیا ہے کہ یہ جو تثنیہ بنانا ہے یہاں اس درس کے اندر بنایا گیا ہے، ایک اسم صحیح کا ہے، ایک اسم مقصور کا بنایا ہے، اور ایک اسم ممدود کا جو ہے نا طریقہ کار یہاں بیان کیا ہے۔ تین اسم صحیح، اسم مقصور اور اسم ممدود کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اضافت کے وقت جو ہے وہ نون وغیرہ گر جاتی ہے۔ خصیہ علیہ کی بات ہوئی کہ جب ہم ان کا تثنیہ بنائیں گے خصیہ علیہ کا تو اس کی تا جو ہے وہ گر جائے گی، اور تا گرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جناب علی گویا کہ ایک ہیں، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ ہیں دو دو، ٹھیک ہے، لیکن گویا کہ یہ ایک ہیں، دو نہیں ایک بنا دیا ہے۔ تو آخر میں یہ بات ہوئی کہ تثنیہ کو تثنیہ کی طرف کریں نا مضاف، تو اس وقت جو ہے جو مطلب پہلا ہے تثنیہ اس کو جمع کی شکل میں لانا ہے، دوسرے میں وہ تثنیہ لانا ہے۔ کیوں کہ دو تثنیوں کا جمع کرنا کراہت رکھتا ہے، اور جہاں اتصال لفظی اور معنوی اور لفظی بھی بتایا واضح ہے، اتصال معنوی بھی واضح ہے دو چیزوں کو جب مضاف کریں تو، کیونکہ مضاف الیہ کا کلمۃ واحدہ ہوتا ہے۔ توجہ کرو کیجئے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ فصل المثنی اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہ ونون مکسورۃ۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو او یاء یا یا ہو، مفتوح ما قبلہ اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، ونون مکسورۃ اور نون مکسورہ ہو۔ کیوں آ جان؟ لیدل علی ان معہ آخر مثلہ، تاکہ دلالت کرے کہ اس اسم کے ساتھ ایک اور بھی ہے مثلہ، اس کی مثل۔ نحو رجلان رفعا رفعی حالت ہے، ورجلین نصبا وجرا نصبی اور جری حالت ہے۔ ھذا فی الصحیح، یہ اس میں صحیح میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی پڑھا ہے کہ اسم کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح نون مکسور۔ اما فی المکسور، اما جو اس میں مکسور ہے، توجہ، فَإِنْ كَانَ الْأَلِفُ مُنْقَلِبَةً عَنِ الْوَاوِ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا رُدَّ أَصْلُهُ۔ اما اسم مکسور میں اگر اسم مکسور کی الف واو سے تبدیل ہوئی ہے، اگر یہ الف واو سے تبدیل ہے، نمبر ایک شرط وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، اور وہ ثلاثی بھی ہو، رُدَّ أَصْلُهُ، تو وہ اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ کا جیسے اساوان فی اسا، اسا کا تثنیہ بنایا گا جان اساوان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واو سے کیسے اسا کی الف ہے، کیونکہ بتایا ہے اسا کی الف تبدیل ہوئی ہے واو سے، اسا اصل میں تھا اساون، تو یہ واو متحرک ما قبل مفتوح الف شدہ ہے، الف ہوئی تھی، لہذا اسا کی الف تثنیہ کے وقت پلٹ گئی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ عَنْ وَاوٍ وَكَانَتْ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِي أَوْ لَيْسَ مُنْقَلِبَةً عَنْ شَيْءٍ يَقْلِبُ يَاءً۔ توجہ، اسم مکسور وَإِنْ كَانَتْ، اگر اسم مکسور کی الف عن یاءٍ یا سے تبدیل ہوئی ہے، نمبر ایک، او عن واوٍ
یا کس سے تبدیل ہوئی آگا جان؟ واؤ سے تبدیل ہوئی ہے۔ وکانت اکثر من الثلاثی، اور وہ اسم ثلاثی سے زیادہ بھی ہے، واؤ سے بھی تبدیل ہوئی ہے، ثلاثی سے زیادہ بھی ہے۔ او لیس منقلبۃ عن شیء، یا اس کی الف کسی سے تبدیل نہیں ہوئی ہے، یقلب یان، تو وہ الف یا میں بدل جاتی ہے۔ کا رحیان، رحیان یہ کس کا تثنیہ ہے میرے عزیز بھائیو؟ رحا کا، رحا، رحا، رحیان، تو یہ رحا کی جو الف ہے یہ کس سے تبدیل ہے؟ مکسور کی رحا کی الف یا سے تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ رحا اصل میں تھا رحایون، یا مترک ما قبل مفتوح الف ہوئی تو بن گیا رحا، ٹھیک ہے، رحا سے پھر بن گیا ہے، مطلب ہے جب تثنیہ بنا یا میں بدل گئی رحیان۔ ملحیان کس کا تثنیہ ہے آگا جان؟ ملحا کا، ملحا کی جو الف ہے مکسور کی وہ کیا تھی؟ واؤ سے تبدیل ہوئی ہے، وہ تھا ملحاون، وا مترک ما قبل مفتوح الف ہوئی ملحا بنا، اور ملحا سے بنا ہے ملحیان۔ وہ قاعدہ تو بتا چکا ہوں نا، یا میں تبدیل ہونا ہے الف نے۔ حبارہ یان، حبارہ سے بنا ہے حبارہ یان، یہ الف حبارہ کی کسی سے تبدیل ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رحیان، رہا چکی کو کہتے ہیں، ملحیان مکان لہب و لعب کو کہتے ہیں، حبارہ یان، ٹھیک ہے، یہ بھی ظاہراً کسی چیز کا نام ہے، حبارہ کسی پرندے کا نام ہے۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اما جو اس میں ممدود ہے، فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ وَصْلِيَّةً، اگر اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہے، کا قرآ تثبت، تو حمزہ ثابت رہتا ہے، کا قرآن اچھی قرات کرنے والا ہے کو کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِیث، اگر ممدود کا حمزہ للتانیث، تانیث کا ہے آگا جان، اس میں ممدود کا حمزہ تانیث کے لیے، تقلب واون، تو وہ حمزہ وا میں بدل جاتا ہے۔ کا ہمراوان، ہمراوان، ہمراہ تھا نا ہمراہ، تو اس ہمراہ سے بن گیا ہمراوان، واؤ میں بدل گیا ہے۔ اور تیسری صورت اس میں ممدود کی یہ ہے، وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنَ الْوَاوِ أَوْ يَاءٍ مِنَ الْأَصْلِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اگر اس میں ممدود کا حمزہ واؤ سے یا سے جو اصل میں تھیں تبدیل شدہ ہے، جاز فی الوجہان، تو اس میں کیا آگا جان؟ دو وجہ جائز ہیں، حمزہ کو باقی رکھنا، حمزہ کو وا میں تبدیل کرنا۔ کا کسا وانے و کسا آنے، یہ کس کی ہے آگا جان؟ یہ کس سے تبدیل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ کسا، کسا کا تثنیہ ہے نا، کسا، یہ حمزہ کس سے آیا تھا؟ یہ حمزہ واؤ سے تبدیل ہوا تھا۔ بتا رہے ہیں نا کہ اس میں ممدود کا حمزہ اگر واؤ سے ہے یا سے ہے تو دو وجہ جائز ہیں۔ اب یہ کساوان والی مثال میں یہ کس کا تثنیہ ہے؟ کساوان، کسان، کسا کا تثنیہ ہے نا، کسا، تو یہ جو حمزہ ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ کسا ون، تو یہ اصل میں واؤ سے تبدیل ہوا حمزہ ہے۔ کساوان و کسا آنے، دونوں وجہیں آ گئی ہیں، حمزہ کو جو ہے باقی رکھنا اور اس کو واؤ میں تبدیل کرنا۔ و رداوان و ردا آنے، ٹھیک ہے، یہ کس سے بنا ہے آگا جان؟ ردا، ردا جس کا معنی ہوتا ہے نا چادر، ردا سے بن گیا ہے رداوان، اور ردا آنے حمزے کو اپنی جگہ پہ باقی رکھا ہے۔ یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ رداوان، ردا آنے، یہ حمزہ کس سے تبدیل ہوا تھا آگا جان؟ ردا کا، اصل میں تھا ردایون، یہ یا کی مثال دی ہے کہ جب حمزہ یا سے تبدیل ہوا ہو، یہ اس کی ہے۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اضافت کے وقت تثنیہ کی نون جو ہے حذف کرنا واجب ہے۔ یَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اضافت کے وقت تثنیہ کی نون کا حذف کرنا واجب ہے۔ تقولو، تم کہو گے، جاء غلاما زیدن، غلام اصل میں کیا تھا؟ غلاما نے مضاف کیا نا تو نون گر گئی، جاء غلاما زیدن، زید کے دو غلام آئے۔
وَيُحْذَفُ التَّانِیثُ فِی الْخُصِیَّۃِ وَالْعِلْیَا خاصۃً، تائے تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے خصیہ اور علیہ میں خاصتاً خاص طور پر۔ یہ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ باقیوں میں جن میں تا ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تثنیہ بناتے ہوئے وہاں تا نہیں گرتی ہے، مفرد میں اگر تا ہے نا تثنیہ بناتے ہوئے تا نہیں گرتی ہے، فقط ان خصیہ اور علیہ میں خاص طور پہ ہے کہ ان کی تثنیہ کے وقت تا گر جاتی ہے۔ معنی پہلے عرض کر دیا ہے میں نے۔ تقولو تم کہو گے خصیان و علیان، کیوں تا باقی رہتی ہے نہیں ہے گر جاتی ہے تا؟ بتانے کے لیے کہ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کہ انہما یہ خصیہ اور علیہ دونوں متلازمان لازم اور ملزوم ہیں، فَكَأَنَّهُمَا تثنیۃ شیء واحد، گویا کہ ایک چیز کا تثنیہ ہے، دو نہیں ہے۔ لا زوج، نہ کہ زوج ہے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ الْمُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، آپ جان لیں کہ جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کو تثنیہ کی طرف مضاف کرنے کا، يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، تو پہلے کو جمع کے لفظ سے تعبیر کریں گے۔ كقول، جیسے یہ قول تعالیٰ ہے، كقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِیَہُمَا، محل شاہد ایدیہما ہے، ایدی کو جمع لائے ہیں، ہما کو تثنیہ سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَذَلِكَ لِكَرْہَةِ اجتماع التثنیتین فیما یکون اتصال و لفظاً و معنی، ذالک، یہ بات کہ پہلے کو تثنیہ کو جمع لانا، دوسرے کو تثنیہ لانا، ذالک لِكَرْہَةِ اجتماع التثنیتین، دو تثنیوں کا جمع کرنا کراہت رکھتا ہے، فیما، جس میں، دونوں میں، فیما یکون اتصال و لفظاً و معنی، جس میں اتصال لفظی اور معنوی ہو۔ اتصال لفظی بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب ایک اسم دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے نا تو اتصال لفظی ہے اس میں، واضح بات ہے، کیونکہ ایک اسم دوسرے سے جو جدا ہوتا ہے وہ تنوین کے ذریعے ہوتا ہے یا کئی مقام تنوین کے ذریعے ہوتا ہے، تو جب وہ مضاف ہوگا تنوین گر گئی تو ان میں لفظوں میں اتصال آ گیا، اور معنوی اتصال بھی ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ فرماتے ہیں علماء کا کلمتن واحدہ، مضاف اور مضاف الیہ ایک کلمے کی طرح کا کلمتن واحدہ ہوتے ہیں۔ تو اگلا مطلب جو ہے مجموع کی بحث کا وہ بعد میں ہم شروع کریں گے اپنے عزیزوں کی خدمت میں۔ سلامتی ہو آپ عزیزوں کی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔